رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ وہ دبے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا، کسی نے لاؤنج کی لائٹ آن کر دی۔ سرپرائز! آصف صاحب اور روبینہ بیگم نے خوشی سے اپنے بیٹے شہیر کو دیکھ کر کہا۔ آصف صاحب کے ساتھ ان کی بھانجی نشوہ بھی کھڑی تھی۔ یار، آپ لوگوں نے مجھے سرپرائز کر دیا، حالانکہ مجھے آپ لوگوں کو سرپرائز کرنا تھا، شہیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے یار، اب گلے تو ملو، آصف صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے لختے جگر کو سینے میں بھینچا۔ تمہارے دوست سے ہم نے پوچھ لیا تھا کہ تمہاری کب کی فلائٹ ہے۔ روبینہ بیگم مسکراتے ہوئے شہیر کے گلے لگی۔ اس صادق کو تو میں دیکھ لوں گا، شہیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور نشوہ، تم کیسی ہو؟ شہیر نے مسکرا کر نشوہ سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں شہیر بھائی؟ نشوہ نے بھی شہیر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ روبینہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں امی، فلائٹ میں کھا لیا تھا، بس اب آرام کروں گا، شہیر نے تھکے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، شاباش۔ سب اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے۔ اگلی صبح روبینہ بیگم نے ناشتے پر بہت اہتمام کیا تھا۔ آخر کو ان کا اکلوتا بیٹا کافی عرصے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت یاد کیا تھا۔ جاؤ نشوہ، جا کر شہیر کو بلا کر لاؤ، روبینہ بیگم نے نشوہ کو کہا، جو اپنے کمرے سے نکل کر نیچے ہی آ رہی تھی۔ جی ممانی، نشوہ کہہ کر شہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اسے بلانے کے لیے چلی گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شہیر بیٹا، یہ لو نا آلو کا پراٹھا، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ روبینہ بیگم خوشی سے پراٹھا شہیر کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ماما سچ میں یہ سب میں نے وہاں پر بہت مس کیا تھا۔ پاکستانی کھانوں کی بات ہی الگ ہے۔ آپ کے ہاتھ کے مزیدار کھانے کے لیے ترس گیا تھا میں، شہیر نے لطف لیتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے کہا، جس پر روبینہ بیگم خوشی سے نہال ہو گئیں۔ چلو بھائی، تمہارے آنے سے ہمیں بھی آج کچھ اچھا ناشتہ کرنے کو ملا، اور بہت عرصے بعد تمہاری ماں کچن میں گئی ہے، ورنہ ہمیں تو روز ملازموں کے ہاتھ کا ہی کھانا پڑتا ہے۔ آصف صاحب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے روبینہ بیگم کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیوں نہ جاتی میں؟ میرا بیٹا اتنے عرصے بعد آیا ہے، جتنا کروں کم ہے اس کے لیے، روبینہ بیگم محبت سے مخمور لہجے میں بولی۔ اب کیا کریں یار؟ آصف صاحب اور نشوہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، جب نشوہ نے آ کر بتایا کہ گھر پر ڈرائیور نہیں ہے۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، ڈرائیور کے ساتھ روبینہ گئی ہے اپنی بہن کے گھر، آصف صاحب نے نشوہ کو دیکھ کر کہا۔ نشوہ مایوسی کرسی پر واپس بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا اب اس کی چھٹی ہونی تھی، جبکہ اس کا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ شہیر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ آصف صاحب نے شہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ شہیر نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، نشوہ کو کالج جانا ہے، ڈرائیور نہیں ہے، تم چھوڑ دو گے جاتے ہوئے؟ آصف صاحب نے پوچھا۔ اس ساری گفتگو میں نشوہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ جی کیوں نہیں، نشوہ آ جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، شہیر کہہ کر پورٹیکو کی طرف بڑھ گیا اور نشوہ اپنا بیگ لینے کمرے کی طرف بھاگی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ نشوہ نروس سی اپنی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اچانک شہیر نے نشوہ سے پوچھا۔ سیکنڈ ایئر کے پیپر دینے ہیں، نشوہ نے چونک کر شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تیاری کیسی ہے؟ شہیر نے پوچھا۔ اچھی ہے۔ وہ شہیر کی موجودگی میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، چونکہ شہیر سے اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ کافی عرصے بعد وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا، کچھ سال پہلے ہی وہ USA پڑھنے گیا تھا۔ اگر مدد کی ضرورت پڑے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ لو، تمہارا کالج آ گیا، شہیر نے کالج کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔ نشوہ اپنا بیگ لے کر کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور شہیر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ کہاں غائب ہو تم؟ جب سے پاکستان گئے ہو مجھے تو بھول ہی گئے ہو، ایلسا نے ناراض لہجے میں کہا۔ یار بس ملنے ملانے میں بھی مصروف تھا، امی ابو کو ٹائم بھی تو دینا تھا، اور اب دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اوپر سے جیٹ لیگ کا اتنا ایشو ہے، شہیر نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی میرے بارے میں؟ ایلسا نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں ایلسا، ابھی تو میں آیا ہوں،
موقع دیکھ کر ابو سے اور امی سے بات کروں گا، تم پریشان مت ہو، شہیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اپنی بات سے مکر مت جانا، بہت سے پاکستانی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی اپنے ہی ملک کی لڑکی سے کرتے ہیں، ایلسا نے نروٹھے پن سے کہا۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ جب محبت تم سے کرتا ہوں تو شادی بھی تم سے ہی کروں گا، شہیر نے محبت سے مخمور لہجے میں کہا۔ ایلسا اور شہیر دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں شہیر کو ایلسا پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، بس اپنے ماں باپ کو منانے کی دیر تھی۔ وہ جانتا تھا امی ابو کو اس کی گوری ہونے پر اعتراض ہوگا، مگر وہ انہیں منا لے گا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ وہ مان ہی جائیں گے، آخر کو ان کی اکلوتی اولاد تھا وہ۔ اور کزن کیا ہو رہا ہے؟ شہیر نے گھر داخل ہوتے ہوئے نشفا کو لاؤنج میں پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ کچھ نہیں شہیر بھائی، بس میرا ٹیسٹ ہے، اسی کی تیاری کر رہی تھی، نشوا نے اپنا صوفے پر پڑا ہوا دوپٹہ لیتے ہوئے کہا۔ کون سا ٹیسٹ ہے؟ شہیر نے اس کی کتاب لیتے ہوئے پوچھا۔ فزکس کا، مگر یہ نومیریکل سمجھ ہی نہیں آ رہا، نشوا نے پریشانی سے کہا۔ ارے یہ تو اتنا آسان ہے، شہیر نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیا اور نومیریکل سالو کرنے لگا۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ نومیریکل حل کر چکا تھا۔ واو، تھینک یو سو مچ شہیر بھائی، نشوا نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشوا، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، جا کر کھانے کے برتن لگاؤ۔ روبینہ بیگم نے کمرے سے نکلتے ہی فوراً نشوا کو جھڑکنا شروع کر دیا، مگر سامنے شہیر کو دیکھ کر فوراً سے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ امی، اس کا ٹیسٹ ہے، اسے پڑھنے دیں، آپ ملازمہ سے کہہ دیں کہ وہ برتن لگا دے، شہیر نے ماں کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، مگر میں صرف برتن لگانے کا ہی کہہ رہی ہوں، آخر لڑکی ذات ہے، اسے سارے کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور میں نے کون سا اس سے کھانا بنوانا ہے؟ روبینہ بیگم نے اپنے لہجے کو فوراً سنبھالتے ہوئے کہا، جبکہ کھانے کی بات پر نشوا نے چونک کر امینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ سارا کھانا اس نے ہی بنایا تھا، مگر وہ شہیر کے سامنے غلط بیانی کر رہی تھی۔ نشوا خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ جاؤ تم بھی فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، روبینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے شہیر سے کہا، جس پر وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آصف صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ سونے سے پہلے کتاب پڑھنا ان کا معمول تھا کہ روبینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ بات سنیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، روبینہ بیگم نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاں کہو، آصف صاحب کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر روبینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ساتھ والی سریا آئی تھی، اس نے ایک رشتہ بتایا ہے اپنی نشوا کے لیے، لڑکے والے اچھی خاصی کھاتی پیتی فیملی سے ہیں، لڑکی کی 5 بہنیں ہیں جن میں سے 2 کی شادی ہو گئی ہے، باقی 3 لڑکے سے چھوٹی ہیں، اور وہ ان کا اکلوتا بھائی ہے۔ بیٹیوں کی شادی تو ہو ہی جائے گی، ہماری نشوا راج کرے گی، راج۔ روبینہ بیگم نے بڑے چہکتے ہوئے آصف صاحب کو نشوا کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ آصف صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور اپنی پیشانی کو مسلنے لگے۔ دیکھو روبینہ، 5 بہنیں اور ان کا اکلوتا بھائی، ہماری نشوا کو شاید مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اور ویسے بھی ابھی وہ پڑھ رہی ہے، میں نے اس کی شادی کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں سوچا، تم بھی سریا کو منع کر دو، آصف صاحب نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، جس پر روبینہ بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آخر کتنا پڑھانا ہے اسے؟ 12ویں کے پیپر دینے والی ہے، اور بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، روبینہ بیگم نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ انہیں آصف صاحب کے رشتے کو انکار کرنے کی وجہ پر بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ اپنا غصہ ضبط کر کے بیٹھی رہیں اور انہیں منانے کی کوشش کرتی رہیں۔ میں نے کہا نا روبینہ، ابھی اس بات کو رہنے دو، جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آصف صاحب اپنی بات کہہ کر کروٹ لے کر لیٹ گئے، جبکہ روبینہ بیگم غصے سے لائٹ بند کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ روبینہ بیگم غصے سے لان میں ٹہل رہی تھیں۔ میں اچھے سے جانتی ہوں آصف صاحب آپ کیا چاہتے ہیں، مگر میں بھی ایسا ہونے نہیں دوں گی، اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کی اس بھانجی کے ساتھ کبھی نہیں جڑنے دوں گی، اتنے سال آپ کی بھانجی کو اپنے گھر میں رکھ کر برداشت کیا، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ آپ اسے زندگی بھر کے لیے میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی، مجھے کچھ سوچنا ہوگا، کچھ کر کے اس نشوا کو اس گھر سے نکالنا ہوگا، ورنہ یہ میرے گلے کا وہ کانٹا بن جائے گی جو نہ نگلا جائے گا اور نہ اگلا جائے گا۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے آصف صاحب خود نشوا کی شکل دیکھنے کے روادار نہ رہیں، انہیں نشوا سے بدزن کرنا ہوگا،
रुबीना बेगम गुस्से से लॉन के चक्कर लगा रही थी कि एकदम से उनके दिमाग में एक मंसूबा आया, जिस पर वो शैतानी मुस्कुराहट लेकर अंदर की तरफ बढ़ गईं। नाश्ते की टेबल पर छुरी और कांटे से इरताश पैदा हो रही थी। नशवा जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। आज उसका पेपर था। और बरखुरदार, आपने क्या सोचा है? आपको आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब आगे का क्या इरादा है? आसिफ साहब ने शहीर को मुखातिब किया। जी बाबा, मैंने कुछ कंपनीज़ में अप्लाई किया है, देखते हैं कहाँ से जवाब आता है। शहीर ने नाश्ता करते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। इंशाल्लाह आ जाएगा जवाब। मेरा बेटा बहुत लायक है, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। और मेरी गुड़िया, आपके क्या हालात हैं? कैसी तैयारी है पेपर की? आसिफ साहब ने नशवा की तरफ मुखातिब होकर पूछा। जी मामू जान, तैयारी तो अच्छी है, बस आप दुआ कीजिएगा कि पेपर अच्छा हो जाए। नशवा ने परेशानी से कहा। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। शहीर, तुम नशवा को ड्रॉप कर दोगे ना कॉलेज? आसिफ साहब ने शहीर से पूछा। जी बाबा। शहीर ने इस बात में सर हिलाया। क्यों? शहीर क्यों ड्रॉप करेगा? ड्राइवर के साथ चली जाए ना। रुबीना बेगम ने नखूद से बोला। ड्राइवर के साथ मैं जा रहा हूँ, ज़रा मुझे कुछ काम है, इसलिए शहीर को कहा है। आसिफ साहब ने रुबीना बेगम को वजाहत दी, जिस पर वो तिलमिला कर रह गई। सब जानती हूँ ये क्यों हर वक्त शहीर को नशवा की जिम्मेदारी के लिए रखते हैं। रुबीना बेगम गुस्से से बड़बड़ाई। दिन तेज़ी से गुजर गए। नशवा अपना आखिरी पेपर देखकर आई थी। पेपर की थकन की वजह से वो सो रही थी। मगरिब की अजानें हो रही थी। नशवा को महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ हो। मुकाबिल ने नशवा के मुंह पर ज़ोर से हाथ रखकर उसकी चीखें दबाईं। नशवा घबरा गई किसी अनजान को अपने कमरे में देखकर। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। नशवा ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और साइड टेबल पर रखा हुआ वास ज़ोर से मुकाबिल की तरफ फेंका, मगर वो दीवार पर जा लगा और पूरे कमरे में वास के टूटने की आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। शहीर खुशी के साथ घर में दाखिल हुआ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। रुबीना बेगम जो लाउंज में बैठी थी मुस्कुराते हुए शहीर से पूछा। जी अम्मी, मेरी जॉब लग गई है, शहीर ने खुशी से बताया। आसिफ साहब जो मगरिब की नमाज़ पढ़कर घर में दाखिल हुए थे, शहीर ने उनको और रुबीना बेगम को ये खुशखबरी सुनाई। वो दोनों उसके सदके वारी जा रहे थे कि अचानक नशवा के कमरे से ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। आसिफ साहब और शहीर साहब फ़ौरन नशवा के कमरे की तरफ भागे। रुबीना बेगम भी भागते हुए नशवा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। शहीर ने परेशानी में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। नशवा के कमरे में ड्राइवर के बेटे को देखकर रुबीना बेगम ने बैन करना शुरू कर दिया। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बेहया लड़की। रुबीना बेगम ने आगे बढ़कर नशवा के मुंह पर थप्पड़ मारा। मुमानी जान, मैं नहीं जानती, ये खुद आया था। नशवा रोते हुए बोली। झूठ बोल रही है ये, इसी ने कहा था कि मालिक घर पर नहीं है और शहीर साहब भी घर से बाहर गए हुए हैं, इसी ने मुझे बुलाया था। उस लड़के ने झूठ बोलते हुए कहा, जिस पर शहीर ने गुस्से से उसके मुंह पर मुक्का मारा। बकवास बंद करो। शहीर लगातार उसे मार रहा था कि आसिफ साहब के दिल में टीस उठी और वो वहीं दरवाजे पर ढह गए। बाबा। शहीर और रुबीना बेगम परेशानी से आसिफ साहब की तरफ बढ़े। शहीर, इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा, रुबीना बेगम ने परेशानी से कहा। शहीर ने फ़ौरन आसिफ साहब को सहारा दिया और उन्हें गाड़ी में बिठाया। रुबीना बेगम जल्दी से गाड़ी के आगे की सीट पर बैठ गई। नशवा परेशानी से बैठने लगी तो रुबीना बेगम ने गुस्से से उसे झटक दिया। अम्मी, क्या कर रही हैं? उसे अकेला नहीं छोड़ सकते घर में। नशवा, बैठो गाड़ी में। शहीर ने नशवा को गाड़ी में बैठने को कहा और ख़ुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। हॉस्पिटल में हर तरफ मरीजों का हजूम था। कोई दवाई का पर्चा लेकर फार्मेसी की तरफ भाग रहा था तो कोई डॉक्टर को बुला रहा था। रुबीना बेगम और शहीर आईसीयू के दरवाजे के बाहर परेशानी से टहल रहे थे, जबकि नशवा परेशानी से कोने में लगकर खड़ी रो रही थी। उसके ऊपर तो आज एक कयामत सी गुजर गई थी। एक तो उस लड़के ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और दूसरी तरफ उसके मामू उसकी वजह से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। सबके लब दुआओं में मसरूफ़ थे कि डॉक्टर फ़ौरन से आईसीयू से बाहर आए। मिस्टर शहीर, आपके फ़ादर को हार्ट अटैक हुआ है, हमें फ़ौरन सर्जरी करनी होगी, आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में बोला। शहीर फ़ौरन से उनके साथ बढ़ गया और डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। डॉक्टर, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? शहीर ने परेशानी से पूछा। इंशाल्लाह, आप लोग दुआ करें, डॉक्टर कहकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गए। वक्त गुजरता जा रहा था मगर डॉक्टर बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
آخر کار 4 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ شہیر اور روبینہ بیگم پریشانی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، سرجری ہم نے کر دی ہے، بس دعا کی ضرورت ہے۔ شہیر صاحب، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، ڈاکٹر نے شہیر کو دیکھ کر کہا۔ شہیر فوراً سے اندر کی طرف بڑھا، جہاں آصف صاحب ماسک لگائے بہت تکلیف میں تھے۔ شہیر بیٹا، آصف صاحب نے روتے ہوئے شہیر کے ہاتھ تھامے۔ جی بابا۔ شہیر تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بیٹا، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ تمہاری شادی نشوہ سے ہو۔ بیٹا، میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہے، اسے اس سب میں پھنسایا گیا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے بہت چالاک ہے اور وہ اس دنیا کے لیے بہت معصوم۔ اسے لوگوں کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی۔ اب تک میں نے اسے دنیا کی سرد و گرم سے بچا کے رکھا تھا۔ پلیز بیٹا، نشوہ سے شادی کر لو، آصف صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے شہیر سے کہا۔ بابا مگر، شہیر نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز بیٹا، اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر مان جاؤ۔ اچانک سے آصف صاحب کی سانس اکھڑنے لگی۔ شہیر انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے ایلسا کا خیال آیا تھا، مگر اپنے باپ کی حالت دیکھ کر وہ راضی ہو گیا تھا۔ جاؤ، تم جا کر قاضی اور گواہ کو لے آؤ اور نشوہ کو میرے پاس بھیجو۔ شہیر تھکے قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ روبینہ بیگم فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے ابو؟ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ روبینہ بیگم نے فوراً سے شہیر سے پوچھا۔ نشوہ، ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ شہیر کا کہنا تھا کہ نشوہ فوراً سے اندر کی طرف بڑھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں شہیر، کیا کہا تمہارے بابا نے؟ روبینہ بیگم نے شہیر کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا امی، شہیر کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آصف صاحب نے اپنے نحیف ہاتھوں سے نشوہ کا ہاتھ تھاما۔ ماموں جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے وہاں آ گیا تھا۔ نشوہ روتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، آصف صاحب نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ نشوہ میری جان، کیا تم اپنے ماموں کی بات مانو گی؟ آصف صاحب نے نشوہ سے پوچھا۔ جی ماموں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، اب آپ ٹھیک ہو جائیں، نشوہ نے آصف صاحب کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کچھ دیر میں تمہارا شہیر سے نکاح ہے، پلیز اپنے ماموں کی بات کا انکار مت کرنا، شہیر سے نکاح کر لو۔ ماموں مگر مانی، نشوہ نے روبینہ بیگم کے بارے میں اپنا خدشہ ظاہر کرنا چاہا، جب آصف صاحب نے اسے روک دیا۔ میں جانتا ہوں شہیر سب سنبھال لے گا، تم فکر مت کرو، آصف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں شہیر قاضی اور گواہوں کو لے آیا تھا۔ روبینہ بیگم نے دیکھ کر ہی واویلا مچا دیا تھا، مگر شہیر نے انہیں سمجھایا کہ آصف صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہ اس کے باپ کی آخری خواہش ہے، انہیں منع نہیں کر سکتا۔ روبینہ بیگم شہیر کے سامنے چپ ہو گئی تھیں، مگر ان کے اندر نفرت کے بھاپڑ جل رہے تھے۔ نشوہ انہیں کبھی پسند نہیں رہی تھی، وہ اس سے بہت مشکل سے گھر میں برداشت کر رہی تھیں، اور اب شہیر کی بیوی کے روپ میں تو اسے برداشت کرنا ان کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا۔ روبینہ بیگم کو اس بات پر غصہ بھی تھا اور حیرانی تھی کہ آصف صاحب نے شہیر اور نشوہ کو اپنے سے بات کرنے کے لیے بلایا، مگر روبینہ بیگم کو ایک بار بھی نہیں بلایا۔ نشوہ سلیمان ولد سلیمان جتوئی، آپ کا نکاح شہیر آصف ولد آصف خان سے ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی کے پوچھنے پر نشوہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر آصف صاحب کی طرف دیکھ کر وہ بے بس ہو گئی تھی۔ نشوہ نے آصف صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی رضامندی دے دی۔ شہیر نے بھی اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے باپ کی خاطر نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور نشوہ سلیمان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ مبارک ہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آصف صاحب نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں ڈھیروں دعائیں دیں، جبکہ روبینہ بیگم غصے سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ رات کا پہر تھا، ہسپتال میں صرف ایک بندے کے رکنے کی اجازت تھی، اسی وجہ سے شہیر آصف صاحب کے پاس رک گیا تھا اور نشوہ روبینہ بیگم کو اس نے گھر بھیج دیا تھا۔ بتا، کیسے یہ سب کھیل کھیلا تو نے؟ تیری اتنی ہمت کہ تو نے میرے بیٹے سے نکاح کر لیا؟ تجھے کیا لگتا ہے تو یہ سب کر کے اسے پا لے گی؟ ہرگز نہیں، تجھے تو میں اپنے گھر کی ملازمہ بھی نہ رکھوں، اور تو اس گھر کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ روبینہ بیگم نے گھر آتے ہی نشوہ کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا، اسے مار مار کر ادموا کر کے غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے نشوہ اپنی تکلیفوں پر بری طرح سے رو دی۔ روبینہ بیگم نے اسے بہت بری طرح سے مارا تھا اور اس کے پورے جسم میں اب درد ہو رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اب روبینہ بیگم آگے اس کے ساتھ کیا کریں گی۔
رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی سوئیوں کی آواز تھی۔ شہیر آصف صاحب کے ہاتھ پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا کہ اچانک سے آصف صاحب کے اندر جنبش ہوئی۔ انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ شہیر ایک دم سے گھبرا گیا۔ وہ فوراً سے ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے آئے اور آصف صاحب کا جائزہ لینے لگے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہیر، میری نشوہ کا خیال رکھنا۔ شہیر کو التجا کر کے ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آئی ایم سوری مسٹر شہیر، خدا نے ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ پورے گھر میں موت کا سما تھا۔ روبینہ بیگم دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ نشوہ، جسے ابھی تک یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے سر سے گھنا سایہ دار درخت چھن چکا ہے۔ اس کے ماموں ہی تو تھے جو اس کی پرواہ کرتے تھے، جنہوں نے اس کا اب تک خیال رکھا تھا۔ اب وہ پوری دنیا میں ایسی تھی جیسے کڑی دھوپ کے نیچے کھڑی ہو۔ وہ بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ ماموں اٹھ جائیں نا، نشوہ روتے ہوئے بولی۔ چپ کرو، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے ماموں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ تمہاری غلیظ حرکتوں کو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ روبینہ بیگم لوگوں کا خیال کرے بغیر نشوہ پر چیختے ہوئے بولی۔ شور سن کر شہیر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ امی کیا بول رہی ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جائیں۔ شہیر جو غم سے نڈھال تھا ماں کو چپ کرواتے ہوئے بولا۔ کیسے چپ کر جاؤ؟ بھول گئے تم اس نے کیا کیا تھا؟ روبینہ بیگم بولنے ہی لگی تھیں کہ شہیر دھاڑ کر بولا۔ امی، وہ میری بیوی ہے، پلیز اس کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا مت بولیے گا۔ میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کے خلاف کچھ بھی بولے۔ شہیر زور سے گرجا۔ اس کا غصہ دیکھ کر روبینہ بیگم بھی چپ ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد آصف صاحب کی تدفین کر دی گئی اور گھر میں 4 سے 3 لوگ ہو گئے تھے۔ نشوہ اپنے کمرے میں بیٹھی شہیر کا وہ جلالی روپ یاد کر رہی تھی جب وہ روبینہ بیگم کے سامنے اس کے حق میں بولا تھا۔ یقیناً اس کے ماموں نے اس کے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اپنے جانے سے پہلے آصف صاحب اس کے لیے ایک مضبوط سہارا چھوڑ کر گئے تھے۔ نشوہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ شہیر تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنا والیٹ اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ایلسا کی کال آ رہی تھی۔ شہیر نے آنکھیں میچ لی اور اس کی کال ریسیو کی۔ ہاں بولو ایلسا، شہیر نے تھکی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا، یو بلڈی! تم لوگ ہوتے ہی دھوکے باز ہو۔ میری دوست ٹھیک کہتی تھی، مگر میں ہی تمہارے پیار میں پاگل تھی۔ تم سے بڑا گیمر میں نے آج تک نہیں دیکھا شہریار آصف، ایلسا غصے سے چلائی۔ ہوا کیا ہے؟ تم کس بات پر غصہ کر رہی ہو؟ شہیر نے نہ سمجھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہوا کیا ہے؟ تم نے شادی کر لی اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ ایلسا صدمے سے بولی۔ ایلسا، آئی کین ایکسپلین، شہیر گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، مجھے تمہاری اب کوئی بات نہیں سننی۔ اب سے ہمارے راستے الگ ہیں۔ تم اپنی وائف کے ساتھ خوش رہو، آئندہ مجھے کبھی کال مت کرنا، ایلسا کہتے ہوئے غصے سے فون بند کر گئی اور شہیر نے اپنے پھٹتے ہوئے سر کو ہاتھوں میں تھاما۔ نشوہ آصف صاحب کو یاد کرتے ہوئے روتے روتے سو گئی تھی جب ایک دم سے دروازے کی دھاڑ پر بوکھلا کر اٹھی۔ تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ اپنے ماموں کی جان اپنی حرکتوں سے لے تو چکی ہو، اب یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روبینہ بیگم غصے سے نشوہ کے بال کھینچتے ہوئے بولی۔ آہ! نشوہ درد سے چلائی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو تمہاری آواز نکلی تو کچن میں جاؤ اور جا کر کھانا بناؤ۔ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور یہ مہارانی ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ گھر کے کام کیسے چل رہے ہیں۔ تمہارے لیے میں نے ملازم نہیں رکھے ہوئے، چلو چل کر کام کرو۔ روبینہ بیگم نے اسے کھینچ کر بیڈ سے اٹھایا اور دروازے کی طرف دھکا دیا۔ نشوہ روئی روئی سی کچن میں گئی اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ سبزیاں کاٹ رہی تھی جب شہیر کچن میں داخل ہوا۔ شہیر بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ نشوہ نے بوکھلا کر شہیر کو دیکھ کر پوچھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، چائے چاہیے مجھے، کیا تم بنا دو گی ایک کپ؟ شہیر نے سرخ آنکھوں سے نشوہ کو دیکھ کر کہا۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں۔ نشوہ فوراً سے چائے کی پتیلی پانی میں بھرنے لگی۔ جب شہیر کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پتیلی چھوٹ کر سنک میں گری۔ اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہو کہ یہ معلوم نہ ہو کہ شوہر کو بھائی نہیں بولتے۔ آئندہ مجھے بھائی مت بولنا اور چائے میرے کمرے میں آ کر دے دینا، شہیر کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور نشوہ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ شہیر ٹیرس پر کھڑا تھا جب نشوہ چائے لے کر آئی۔ نشوہ فوراً چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بھاگنے لگی تھی جب شہیر کی آواز پر رک گئی۔
کہاں بھاگ رہی ہو؟ میں نے تمہیں جانے کا کہا ہے۔ شہید نے کمرے میں آتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جس پر نشوہ نے ڈرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ شہید نے چائے کا کپ اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ کر نشوہ کو بھی صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتی ہوئی قدرے فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہارا رزلٹ کب ہے؟ شہید نے اس سے سوال کیا۔ 1 مہینے بعد، نشوہ نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا جب رزلٹ آئے گا تو میں تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ، شہید نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ شہید کے لمس پر اس کے جسم میں تیزی سے ایک لہر دوڑی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے۔ آصف صاحب کو گزرے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ روبینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب شہیر ان کے پاس آیا۔ امی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا میری جاب لگ گئی ہے۔ اس کی بات پر روبینہ بیگم نے سر ہلایا۔ امی، مجھے اب جوائن کرنا پڑے گا۔ ابو کی ڈیتھ کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھٹیاں دے دی تھیں، مگر اب میرا جانا ضروری ہے، اس لیے میری آج رات کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا تھا۔ شہیر نے روبینہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، خوش رہو، روبینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے جانے کا سن کر نشوہ اداسی سے اپنے کمرے کی طرف واپس بڑھ گئی۔ شہیر کی جاب اسلام آباد میں لگی تھی، جبکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور رہتا تھا اور اب جاب کی وجہ سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ شہیر کو گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ روبینہ بیگم جو شہیر کے ہوتے ہوئے نشوہ کو کچھ نہیں کہتی تھی، اب ان کا رویہ نشوہ سے حد تک آمیز ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر اسے ڈانٹتی، چیختی، چلاتی اور اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی تھی۔ اس کے ماموں کا جو گھنا سایہ اس پر تھا وہ اب نہیں رہا تھا۔ روبینہ بیگم کو تو اس بات پر بھی غصہ تھا کہ جاتے جاتے آصف صاحب نے نشوہ کو ان کے بیٹے سے جوڑ دیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کاغذی رشتے کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بس انتظار کر رہی تھی کہ شہیر سیٹ ہو جائے تاکہ وہ اس سے آرام سے یہ بات کر سکیں۔ نشوہ، نشوہ، روبینہ بیگم بری طرح سے چلا رہی تھی۔ نشوہ جو لاؤنج کی ڈسٹنگ کر رہی تھی بری طرح سے بھاگتے ہوئے روبینہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی۔ جی مومانی جان، نشوہ نے ڈرتے ہوئے روبینہ بیگم سے پوچھا۔ تمہیں کب کا کہا ہوا تھا میں نے کہ مجھے چائے پلا دو، میرا سر درد کر رہا ہے، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ روبینہ بیگم نے نشوہ کی چوٹی کھینچتے ہوئے بے دردی سے کہا۔ مومانی جان، آپ نے ہی کہا تھا کہ پہلے ڈسٹنگ کر لو پھر چائے بنا دوں، وہ روتے روتے بولی۔ میرے سامنے زبان مت چلایا کرو، جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ، روبینہ بیگم بری طرح سے اسے جھڑکتے ہوئے بولی۔ نشوہ روتی ہوئی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ماں باپ تو اسے اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے ماموں اسے اپنے گھر لے آئے تھے اور اسے بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی اور وہ دشمن جاں جو اسے جا کر بھول ہی گیا تھا۔ ایک بار بھی پلٹ کر اس نے نشوہ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ نشوہ، تیری زندگی میں اکیلا ہی رہنا لکھا ہے، وہ تکلیف سے سوچتی، بے بسی سے رو دی۔ مگر ہمیں اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ کلائنٹ کی ڈیل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ شہید جو پریزنٹیشن دے رہا تھا اس کی پریزنٹیشن سے کلائنٹ کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی شہید نے پریزنٹیشن ختم کی، کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ ویل ڈن مسٹر شہید، سب نے اس کی بے حد تعریف کی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر نکلا اور روبینہ بیگم کو کال ملائی۔ وہ کافی دنوں سے ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ نیا شہر، نئی جگہ، اس کے لیے کافی مشکل تھا یہاں ایڈجسٹ کرنا۔ روبینہ بیگم جو نماز پڑھ کر بیٹھی تھیں، شہید کے فون پر فوراً سے اس کی کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ شہید نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ روبینہ بیگم نے بیٹے کا حال دریافت کیا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بلکہ میری جاب بہت اچھی جا رہی ہے اور باس مجھ سے خوش بھی ہیں۔ شہید خوشگوار انداز میں روبینہ بیگم کو اپنی کامیابی بتا رہا تھا، جس پر وہ اسے مزید کامیابی کی دعائیں دے رہی تھیں۔ امی، نشوہ کہاں ہے؟ اسے ذرا فون دے دیجیے گا۔ شہید نے روبینہ بیگم سے نشوہ کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو انہیں بہت غصہ آیا مگر وہ ضبط کر گئی اور نشوہ کو بلا کر اسے فون پکڑا دیا، مگر فون سپیکر پر رکھا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ شہید نشوہ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئی ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا اچھا پڑھتی ہو، شہید نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ، نشوہ نے بدقت کہا کیونکہ روبینہ بیگم اسے بہت بری طرح سے گھور رہی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے آگے؟ کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے؟ میں یونیورسٹی کا فارم بھجوا دوں گا، تم ایڈمیشن لے لو۔
شہیر نے نشوہ کو کہا، جبکہ روبینہ بیگم کی گھوڑیوں پر وہ فوراً سے ڈر کر بولی، نہیں، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ نشوہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیوں؟ آگے کیوں نہیں پڑھنا؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ بس نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا۔ نشوہ نے فون بیڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ شہیر اس کے رویے پر حیران رہ گیا۔ اسے تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر اب وہ پڑھائی سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ روبینہ بیگم نے فوراً فون کان سے لگایا۔ بیٹا، اس کا پہلے ہی پڑھائی میں دھیان نہیں ہے، تم اسے مزید مجبور مت کرو۔ اچھا، اور بتاؤ، تمہارا وہاں دل لگ گیا؟ روبینہ بیگم نے شہیر سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر فون بند کر دیا۔ شہیر ویکنڈ پر گھر آیا ہوا تھا۔ وہ اسٹڈی میں کام کر رہا تھا کہ جب اسے چائے کی طلب ہوئی۔ اس نے چائے کا ملازمہ سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب چائے ملازمہ لے کر آئی اور اس نے جیسے ہی گھونٹ اپنے حلق میں اڈیلا، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک بھرا ہوا تھا۔ غصے سے اس نے ملازمہ کو بلایا۔ اس کا سر پہلے ہی درد سے پھٹا ہوا تھا اور چائے نے اس کا دماغ مزید خراب کر دیا تھا۔ یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ صاحب، یہ چائے نشوہ بی بی نے بنائی ہے، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ فوراً سے غصے سے کچن کی طرف بڑھا، جہاں نشوہ نے ڈھال سی روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کی صبح سے ہی طبیعت کچھ خراب تھی، اس سے کھڑا بھی تک نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر روبینہ بیگم کا حکم تھا کہ سارے کام وہی کرے گی۔ شہیر غصے سے کچن میں آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تم نے چائے میں جان کی چینی کی جگہ نمک ڈالا تھا نا؟ شہیر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا، مگر اس کا بازو پکڑتے ہوئے احساس ہوا اسے کہ اس نے جیسے جلتا ہوا کوئلہ پکڑ لیا ہو۔ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ شہیر اسے فوراً سے اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم کیوں کچن میں کام کر رہی تھی؟ کھانا کھایا ہے؟ شہیر نے اسے سوال کیا، جس پر نشوہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فوراً سے کچن میں گیا اور بریڈ اور دودھ لا کر اسے کھلایا اور پھر ٹیبلٹ دے کر اسے لیٹنے کو کہا۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ کمرے سے نکل گیا اور روبینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ امی، جب گھر میں ملازم موجود ہیں تو آپ نشوہ سے کام مت کروایا کریں۔ اس کی طبیعت اتنی خراب تھی اور وہ بری طرح کچن میں کام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ شہیر نے ناراض لہجے میں روبینہ بیگم سے کہا، بیٹا، میں نے تو صرف اسے اپنا پرہیزی کھانا بنانے کو کہا تھا۔ یہ ملازمہ نہیں سنتی صحیح سے اور اتنا کھانے میں نمک اور مرچ ڈال دیتی ہے جو مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ میں نے نشوہ سے کوئی اور کام کو تو نہیں کہا تھا، روبینہ بیگم نے معصومیت سے کہا۔ روبینہ بیگم نے اپنے اوپر اس طرح اچھائی کا ماسک چڑھایا ہوا تھا کہ شہیر کو ان کی چالاکیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ شہیر جو کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، رات کو اس کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ روبینہ بیگم جو غصے سے آگ بگولا ہوئی تھیں، وہ فوراً سے شہیر کے کمرے کی طرف بڑھیں، جہاں پر نشوہ صبح سے ڈر کے مارے کمرے میں بند تھی۔ تو یہاں بیٹھی ہے؟ تجھے کیا لگا کہ تو یہاں چھپ کے بیٹھے گی اور میں تجھے ڈھونڈ نہیں پاؤں گی؟ کیا جادو کیا ہے میرے بیٹے پر کہ وہ میرے سامنے تیری طرفداری کر رہا تھا؟ روبینہ بیگم نے غصے میں نشوہ کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ پہلے میرے شوہر کو پاگل بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے معصوم بن کے پھرتی تھی، اور اب میرے بیٹے کو ہتھیانا چاہتی ہے؟ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تجھے یہاں پر اب نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے آنے سے پہلے تجھے نکال باہر کروں گی تاکہ تو میرے بیٹے کو چھین نہ سکے۔ روبینہ بیگم نشوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر گھسیٹ رہی تھی۔ اسے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے لاؤنج میں لے آئیں۔ میں نے ہی اس ڈرائیور کے بیٹے کو پیسے دیے تھے اور اسے تیرے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ تجھے گھر سے نکال سکوں، مگر وہ میرا پلان خراب ہو گیا تھا تیرے ماموں کی موت کی وجہ سے۔ مگر اب میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، تجھے اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ روبینہ بیگم نے نشوہ کو دروازے کی طرف دھکا دیا اور گرنے لگی تھی جب کسی نے اسے فوراً سے تھام لیا۔ نشوہ نے روتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں پر شہیر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور اسے دیکھتے ہی روبینہ بیگم کے اعصاب بھی خطا ہو گئے۔ کہیں شہیر نے سب کچھ سن تو نہیں لیا؟ روبینہ بیگم ایک دم بوکھلا سی گئی تھی اور ایک دم سے انہوں نے اپنا پینترا بدلا۔ شہیر، اچھا ہوا تم آ گئے۔ آج اس لڑکی نے اپنے گناہوں کو قبول کر ہی لیا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں، یہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے یہ اس کے ساتھ بھاگ کے جانا چاہتی تھی۔ اس نے قبول کیا ہے کہ سب اسی کا کیا دھرا تھا، اسی کی وجہ سے تمہارے باپ کی موت ہوئی۔ نکال دو اس کو گھر سے۔ روبینہ بیگم مکاری سے نشوہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے شہیر کے پاس آ کر بولیں، امی بس کریں، اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ؟ آخر کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ کیوں اس کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے ابو کی موت ہوئی ہے؟ نہیں،
بلکہ آپ کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ آپ ہیں ان کی موت کی ذمہ دار۔ اگر آپ نشوہ پر اس دن جھوٹا الزام نہ لگاتی تو ابو ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ صرف نشوہ کے صدمے میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور وہ سب آپ نے کیا تھا۔ آپ کی وجہ سے ابو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ آپ ہیں اس سب کی وجہ۔ شہیر روتے ہوئے چیخ کر بولا، جبکہ روبینہ بیگم شہیر کی باتوں پر ڈھہ سی گئی۔ آپ کو نشوہ سے مسئلہ ہے نا؟ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ اس گھر میں سکون اور آرام سے رہ سکیں۔ اب آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے اس گھر میں جیسے چاہے ویسے رہ سکتی ہیں۔ شہیر نشوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے روبینہ بیگم لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ بیٹا، نشوہ معصوم ہے، اسے دنیا کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ تمہاری ماں کا کیا دھرا ہے۔ وہ نشوہ سے ہمیشہ سے خار کھاتی تھی، اور اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ وہ نشوہ کو میری نظروں میں گرا سکے۔ مگر میں جانتا ہوں میری نشوہ ایسی نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہو اور میری بات پر یقین نہیں کرو گے، مگر مجھے یقین ہے کہ وقت تم پر یہ سب راز کھول دے گا۔ میری تم سے صرف یہی التجا ہے کہ تم نشوہ کا خیال رکھنا۔ اگر تم نے بھی اسے چھوڑ دیا تو بھری دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، اور یہاں اس دنیا میں بہت خونخوار بھیڑیے ہوتے ہیں۔ میں نشوہ کو تمہیں سونپ رہا ہوں، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ تمہاری ماں اسے کبھی بھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ اپنے باپ سے وعدہ کرو کہ تم نشوہ کا خیال رکھو گے۔ جی بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نشوہ کا خیال رکھوں گا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ شہیر نے روتے ہوئے آصف صاحب سے کہا۔ شہیر اس وقت اپنے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑا تھا، جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آصف صاحب نے جب اس وقت روبینہ بیگم کے بارے میں اسے جو سچ بتایا تھا، اسے وہ واقعی بہت برا لگا تھا کہ وہ اس کی ماں کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے تھے، مگر وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اس کی ماں نے ہی نشوہ کو بری طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ شہیر نے نشوہ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ BS انگلش پڑھ رہی تھی۔ شہیر کو باہر سے کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی، اور ان دنوں میں اس پر یہ ظاہر ہوا تھا کہ نشوہ بہت اچھا اور لذیذ کھانا بناتی ہے۔ نشوہ، نشوہ، نشوہ اپنی کلاس لے کر باہر نکلی تھی کہ اس کا کلاس فیلو اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ جی؟ نشوہ نے حیرانی سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کے نوٹس کلاس میں ہی رہ گئے تھے۔ ارسلان نے نشوہ کے نوٹس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تھینک یو۔ نشوہ نے اس سے نوٹس لیے اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جہاں شہیر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ شہیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا کلاس فیلو ہے، نوٹس دینے آیا تھا، میں کلاس میں بھول گئی تھی، نشوہ نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ شہیر خاموش ہو گیا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اس عرصے میں نشوہ اس کی بہت عادی ہو گئی تھی۔ آصف صاحب کے بعد شہیر وہ پہلا شخص تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ لوگ الگ کمروں میں رہتے تھے اور ان کے درمیان کوئی میاں بیوی جیسے تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ نشوہ اس کے کھانے پینے، اس کے کپڑوں کا، اس کی چیزوں کا پورا خیال رکھتی تھی۔ ان کے درمیان ایک ان کہا رشتہ تھا، وہ بغیر کہے ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے۔ تو یار، پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ شہیر کا دوست عمار جو اس سے ملنے آیا ہوا تھا، وہ دونوں بالکنی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ نہیں یار، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کروں، شہیر نے پریشانی سے کہا۔ تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ ایلسا سے کس نوعیت تک تو سنجیدہ تھا، اور اب تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ عمار نے شہیر سے پوچھا۔ یار، جب ایلسا نے مجھے انکار کیا تو میں سنبھل گیا تھا، زیادہ دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا ہم دونوں کے رشتے کا آخر یہی انجام تھا۔ مگر نشوہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کروں گا تو شاید کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ شہیر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تو پھر تیرا ارادہ کیا ہے؟ عمار نے شہیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ابھی تو نشوہ پڑھ رہی ہے، میں نے سوچا ہے کہ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور کسی اچھے لڑکے سے ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں گا۔ شہیر نے عمار کو دیکھ کر کہا۔ نشوہ، جو عمار اور شہیر کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اپنی بیوی کی شادی کسی اور سے کروائے گا؟ تو یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ انکل نے تجھے نشوہ کی ذمہ داری سونپی تھی؟ انہوں نے تم دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ تم اگر نشوہ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرو تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، تم اس بارے میں سوچ کر تو دیکھو، عمار نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ شہیر عمار کی باتوں میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں دیکھتا ہوں چائے کہاں رہ گئی، نشوہ ابھی تک لائی نہیں، شہیر عمار کو کہہ کر جیسے ہی کچن کی طرف بڑھا اسے سلیب پر چائے کے مگ ٹرے میں رکھے ملے۔ کہیں نشوہ نے سب کچھ سن تو نہیں لیا؟ شہیر نے اپنا ماتھا مسلا۔
شہیر لاؤنج میں بیٹھا کوئی بک پڑھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شہیر نے دروازہ کھولا تو سامنے نشوہ کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آ گئی۔ آج اتنی دیر کر دی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کھانے پر، شہیر نے نشوہ کو دیکھ کر کہا۔ میرا انتظار مت کیا کریں، میری کلاس مختلف اوقات میں ہوتی ہے اور میں کھانا کھا کر آئی ہوں، نشوہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور شہیر اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ شام کا وقت تھا، نشوہ اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی اور شہیر اپنی فائلز میں الجھا بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نشوہ دروازہ کھولنے لگی جب شہیر نے اسے روک دیا۔ تم رکو، میں دیکھتا ہوں۔ شہیر نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد اور ان کے ساتھ خاتون کھڑی تھی اور پیچھے وہی لڑکا کھڑا تھا جو اس نے اس دن نشوہ کے ساتھ یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ شہیر نے انہیں اندر بلا لیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ دراصل ہمیں آپ کی بہن نشوہ بہت پسند ہے اور ہم اپنے بیٹے ارسلان کے لیے نشوہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، خاتون نے مسکرا کر شہیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہیر فوراً غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ آپ مجھ سے میری ہی بیوی کا رشتہ مانگ رہی ہیں؟ شہیر نے غصے سے ارسلان کو گھورا۔ شہیر کے کہنے پر خاتون بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اوہ سوری، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ میاں بیوی اٹھ کر چلے گئے اور ارسلان اداس نظروں سے نشوہ کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔ شہیر غصے سے نشوے کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے آ کر لگ گئی۔ یہ کیا تھا؟ شہیر نے غصے سے نشوہ سے پوچھا۔ کیا تھا؟ مجھے کیا پتا؟ مجھے ان کے آنے کا معلوم نہیں تھا، نشوہ نے فوراً جواب دیا۔ تم نے اپنی یونیورسٹی میں سب کو نہیں بتایا کہ تم میرڈ ہو؟ شہیر غصے سے اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں، کیونکہ آپ تو اس رشتے کو بہت جلد ختم کرنے والے ہیں، تو میں کیوں سب میں ڈھنڈورا پیٹوں؟ نشوہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اف بیگم، ایک تو آپ اپنی طرف سے باتیں بہت جلدی اخذ کر لیتی ہیں، میں ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے دوست عمار نے مجھے بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو آج تک بتایا نہیں کہ آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں، شاید اسی لیے آپ نے اب تک اپنے دوستوں کو نہیں بتایا کہ آپ میرڈ ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ شہیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نشوہ کو اپنے حصار میں لیا۔ نشوہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے آپ کو شہیر کے حوالے کر دیا۔ سچی نیتوں والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ روبینہ بیگم نے کتنی سازشیں رچائیں مگر نشوہ کو اس کے صبر کا پھل اللہ نے اسے دے ہی دیا۔ شہیر اپنی ماں سے بالکل تعلق توڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے روبینہ بیگم کے ساتھ ملازمہ رکھ دی تھی جو ان کا خیال رکھتی تھی، اور وہ کچھ عرصے بعد لاہور چکر لگا لیتا